جنہوں نے امپورٹ کر کے بٹھایا ہے اس کو، وہ ساری طاقتیں سائفر سے شروع کر کے سازش تک کہ کسی طریقے سے عمران خان کو سیاست سے دور کر دیا جائے، انہوں نے جو جعلی نااہلی کروائی، اس جعلی نااہلی کا بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ پاکستان مشکلات میں پھنستا جا رہا ہے، مہنگائی آسمان کی طرف جا رہی ہے اور معیشت زمین پہ گر چکی ہے۔ وہ جو ایک لایا گیا تھا بنارسی ٹھگ لندن سے پکڑ کے، اور وہ کہتے تھے کہ ڈالر کی قیمت کم کرے گا، آپ میں سے نہ میں نہ آپ کوئی بھی ڈالر استعمال نہیں کرتا، ہمیں تو سستی روٹی چاہیے، سستا آٹا چاہیے لوگوں کو۔ لوگوں کی تنخواہ یہ نہیں بڑھا سکے، مہنگائی انہوں نے بڑھا دی، لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکے، تکلیف کے لیے ساری کھانے پینے کی چیزیں بڑھا دیں۔ دنیا میں پیٹرول سستا ہوا، انہوں نے پیٹرول وہاں پہنچا دیا کہ جہاں سے اب پیٹرول کی بجائے آپ سڑکوں پہ دیکھیں، پہلے موٹر سائیکل والے پیٹرول بند کر کے ڈکا لگا کے چلاتے تھے، اب گاڑیوں والے بھی وہی کر رہے ہیں، نیوٹرل کر کے گاڑی چلاتے ہیں۔ اور یہ جو پورے پاکستان کی گاڑی ہے اس کو بھی انہوں نے نیوٹرل پہ لگا دیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ملک کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی ساری کی ساری ختم ہو چکی ہے۔ آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ ٹو فریڈم شروع ہو رہا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے جو اسلام آباد کے گولڑا موڑ سے لے کے جو ترامڑی موڑ تک بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حکمران اگر اتنے بہادر ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں تم فیض آباد کراس کر کے مجھے دکھا دو، میں ان کو کہتا ہوں تم ترنول کراس کر کے مجھے دکھا دو، میں ان کو کہتا ہوں تم باراکو کراس کر کے مری کی طرف مجھے دکھا دو۔ اتنے بہادر ہو، ساری دنیا کو گرفتار کر رہے ہو۔ اور میں اس مرحلے پہ بہت شدید مذمت کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی صحافی اپنے ایک صحافی بھائی کا جنازہ کندھے پہ اٹھا کے جا رہے تھے، اور اس کے جو تربت ہے اس کے اوپر رکھے ہوئے پھول خشک نہیں ہوئے تھے اور مٹی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ 78 سالہ چودھری غلام حسین کو اٹھا لیا گیا اور کہتے ہیں کوئی 20 سال پرانا کیس ہے۔ پاکستان اس وقت 30 سے 40 یا 50 ایلیٹ ان کے قبضے میں ہے، جو سمجھتے ہیں ایلیٹ سمجھتے ہیں پاکستان کے مالک وہ ہیں، 22 کروڑ ان کے کرایہ دار ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آزادی مارچ انشاءاللہ العزیز لاہور سے چلے گا، اور یہ کوئی لانگ مارچ ہے، یہ برگر مارچ نواز شریف والا نہیں ہے کہ کسی کو فون آ جائے گا کہ واپس چلے جاؤ، ہم نے تمہارا مطالبہ مان لیا ہے۔ ہمارا مطالبہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ عمران خان نے کسی دوسری بات پہ کوئی مذاکرات کسی کے ساتھ نہیں کیے، ایک بات پہ مذاکرات کیے اور بار بار کہتے تھے مذاکرات کرو۔ مذاکرات کیے ہم نے الیکشن کی نئی تاریخ کے اوپر۔ ساری دنیا کے اندر ایک ہی پارلیمنٹ جو ہے اس کے عرصے میں تقریباً 4 برطانیہ کے اندر وزرائے اعظم بدل چکے ہیں۔ تو کیا برطانیہ کا بیڑا غرق ہو گیا؟ برطانیہ اور آگے جائے گا، اس لیے کہ وہ لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ کریں۔ 30-40 کا ایلیٹ برطانیہ کا فیصلہ نہیں کرتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے وہ صرف اور صرف پیسے یہاں سے پاکستان کو چراگاہ سمجھ کے کماتا ہے، منی لانڈرنگ کرتا ہے، پیسے ان کے باہر چلے جاتے ہیں۔ ان کے صرف وہ خود نہیں، ان کے بھائی نہیں، ان کے سمدھی نہیں، ان کے داماد نہیں، ان کی بہویں نہیں، ان کے بھی بچے، ان کے بیٹے نہیں، ان کے بہنوئی نہیں، ان کے بھی بچے، اور بلکہ ان کے بچوں کے بچوں کے بھی بچے، وہ سارے کے سارے باہر ہیں۔ یہ سوال تو بنتا ہے کہ نواز شریف نے پوری زندگی کیا نوکری کیا جس کی وجہ سے اتنے پیسے اس کو مل گئے، جو کیمرہ مین کو نہیں مل سکتے، جو NLE کو نہیں مل سکتے، جو وکیل کو نہیں مل سکتے، جو ناظم کو نہیں مل سکتے، جو میئر کو نہیں مل سکتے۔ کہاں سے آئے یہ پیسے؟ یہ سوال تو بنتا ہے۔ اور پھر اس کی اگلی نسل کے پاس کہاں سے عیاشی کے لیے پیسے آئے، اور پھر اس کے پاس اس سے اگلی نسل کے لیے بھی۔ یہ وہ حالات ہیں جن میں یہ مارچ بہت ضروری ہے۔
اور مارچ انشاءاللہ العزیز ہر قیمت پہ ہوگا، پرامن ہوگا، اور اس میں لاکھوں لوگ نہیں آ رہے، ملینز کے حساب سے لوگ آپ دیکھیں گے، ملینز کے حساب سے. اور ہم بالکل بھی نہ کسی سے ڈرے گی پاکستان کی قوم. کل ارشد شریف کے جنازے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ لوگوں نے خوف کا بت توڑ دیا ہے، لوگ خوف زدہ نہیں ہوں گے. تیسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو فوری طور پہ ایک منتخب اور نمائندہ حکومت کی ضرورت ہے، سائفر زدہ امپورٹڈ حکومت کی نہیں. ڈرتے کس بات سے ہو؟ تم کہتے ہو بڑے پاپولر ہیں، 20 سیٹوں میں ہم نے تمہیں ہرا دیا، ایک سیٹ تم نے 2 دن گنتی کرتے کرتے کہا ہم 45 ووٹوں سے جیت گئے. گنتی کرو نا اس کی بھی. دوسرا الیکشن ہوتا ہے، ایک سیٹ چوری ہوتی ہے، 6 سیٹیں عمران خان جیتتا ہے. اب میں نے نعرہ لگایا تھا 2/3 پی ٹی آئی، اب وہاں سے آگے جا چکی ہے بات انشاءاللہ. جب مارچ آئے گا تو جو اونچی بلڈنگوں پہ بیٹھے ہوئے کبوتر ہیں اسلام آباد میں، ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ان کی آنکھیں بند کرنے سے لوگ واپس نہیں جائیں گے. اور جہاں تک اسلام آباد کے اندر یا کسی اور جگہ بد امنی کا تعلق ہے، کوئی بھی اگر خدا نخواستہ واقعہ ہوتا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ کار خاص والے جن کو سفید کپڑوں میں پتھر مارنے کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ ہوں گے، تحریک انصاف نہیں ہوگی. کل بھی آپ نے دیکھا کتنی بڑی تعداد میں، پہلی دفعہ میں نے دیکھا اپنی زندگی میں، بچے تھے ارشد شریف کے جنازے میں، خواتین تھیں ارشد شریف کے سفر آخرت میں، فیملیز تھیں ارشد شریف کے سفر آخرت میں. پہلی دفعہ میں نے دیکھا مختلف سروسز سے تعلق رکھنے والے لوگ، آپ نے بھی دیکھا کہ وہ پھول لائے ہوئے تھے شہید کے جنازے پہ ڈالنے کے لیے. تو اس لیے یہ میں آخری دفعہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مرضی ہو جائے، ہم نہ آئین ٹوٹنے دیں گے نہ قانون توڑیں گے. جو مرضی ہو جائے، ہم اپنی تاریخ اور روایت کہ ہم پرامن مظاہرے اور پاکستان کی تاریخ کے نہیں، جنوب مشرقی ایشیا کے سب سے بڑے مظاہرے ہم کرتے ہیں. 6 مہینے سے عمران خان نے جلسے کیے ہیں، کسی جگہ کوئی گڑبڑ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ عمران خان کے ساتھ ووٹرز ہیں. جہاں پہ دوسرے منی لانڈرنگ والے ہیں، وہاں وہ 3 بھی ہوں تو گڑبڑ کر کے دکھا دیتے ہیں. سر کل پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ چھپ کے ملتے ہیں اور غیر آئینی مطالبات کرتے ہیں. ہم نے وہ آپ نے کہا چھپ کے ملنا، تو مولوی صاحب پچھتا رہے ہیں کہ پاکستان کے کار میکرز نے ان کے سائز کی ڈگی بنائی ہوتی، وہ بھی وزیر اعظم ہو جاتے، چھپ کے وہ ملتے ہیں. ہم صدر ہاؤس میں کوئی چھپ کے ملاقات نہیں ہوتی. اور ایک ہی مطالبہ ہے ہمارا، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن فوری کرا دو، پاکستان کا امتحان مزید نہ لیا جائے، لوگوں کا امتحان نہ لیا جائے، عوام کا امتحان نہ لیا جائے. تھینک یو. ماشاءاللہ کی صورتحال تو نہیں بن رہی جس طرح کہ کل پریس کانفرنس ہوئی، اس کے بعد آپ لوگوں کا یہ مارچ جو ہے اور فیصل پرویز صاحب کی جو پریس کانفرنس اس میں یہ دیکھیں، جہاں بھی ماورائے آئین کسی بھی حرکت کو روکا گیا ہے تو کس نے روکا ہے؟ کسی آرڈر سے، بے شک وہ عدالت کا بھی ہو، مارشل لا کبھی نہیں رکا. ترکی کے اندر جس گاڑی پہ ٹینک چڑھا تھا، انہوں نے آزادی چوک میں وہ گاڑی رکھی ہوئی ہے. کس نے روکا تھا؟ لوگوں نے. یہاں بھی ہم اسی لیے ساری ماورائے آئین طاقتوں کو جو کسی اور کے کندھے پہ چڑھ کے ہمیشہ اقتدار میں آتی ہیں، میں ان کو ماورائے آئین کہہ رہا ہوں. اور نواز شریف تو ماہر ہے، بریگیڈیئر قیوم سے شروع ہوا تھا اور پتہ نہیں کس کس کے کندھے پہ چڑھتا ہوا جہاں تک آیا. وہ کبھی بھی اقتدار میں نہیں آ سکتا جب تک اس کو این آر او نہ دیا جائے، وہ سودا نہ کیا جائے اس کے ساتھ. اور جو مولانا ہے، ان کے سائز کی کاروں والوں نے سن لیا ہوگا آپ کی بات اور ان کا سوال پاشا صاحب کا کہ ڈگی بڑی بناؤ بھائی.